ہے حضرات، آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور حضرات محترم ہمارے استاذ کی طرف اشارہ کر کے وہی کہہ رہے تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کی طرح کسی کی شان تھوڑی ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت کی طرح کسی کی شان تھوڑی ہے، اما فتوی رضویہ لکھنا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ رضا و مفتی اعظم کے سچے جانشین ہیں وہ، اما تاج شریعت لقب پانا آسان تھوڑی ہے۔ بھئی تاج شریعت لقب پانے کے لیے نہ جانے کتنے علوموں کو سیکھنا پڑے گا، تب جا کر ان کی کوئی برابری کر پائے گا۔ الحمدللہ ہم سینہ چوڑا ہو کر کہتے ہیں، ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں، بباغ دوحل کہتے ہیں کہ حضرات محترم ہم بریلی والے ہیں اور یہی کہتے ہیں علم و عرفان کے سلطان ہیں اعلیٰ حضرت۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ علم و عرفان کے سلطان ہے اعلیٰ حضرت، درس و تدریس میں ذیشان ہے اعلیٰ حضرت، اور نجد کے باغ کا ایک پھول نہ بچ پائے گا، نجد کے باغ کا ایک پھول نہ بچ پائے گا۔ صرف آندھی ہی نہیں طوفان ہے اعلیٰ حضرت، صرف آندھی ہی نہیں طوفان ہے اعلیٰ حضرت، اور ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا۔ ہمارے سروں پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا، اور یہ یو پی کیا وہ دلی کیا، یہ یو پی کیا وہ دلی کیا، کروں کیا ذکر بھارت کا۔ عرب میں بول بالا ہے امام اہل سنت کا، عرب میں بول بالا ہے امام اہل سنت کا۔ اور شاعر کہتا ہے، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر آپ حضرات اپنی چادروں میں سے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو بہت اچھا لگے گا، اس لیے کہ جو ہاتھ میرے نبی کے نام پر اٹھتے ہیں الحمدللہ، یہ علماء بیان فرماتے ہیں ان ہاتھوں پر کبھی لقوے کی بیماری اثر نہیں کرتی ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ الفت نبی میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، الفت نبی میں ہمیں کیا کیا نظر آیا۔ سجدے میں سر جھکایا تو مولا نظر آیا، اور میں بھول گیا یہ تاج محل جیسے عجوبے، میں بھول گیا یہ تاج محل جیسے عجوبے، جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا، جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا۔ لیجئے بہت تیزی کے ساتھ استاذ العلماء استاذ زمن حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب قبلہ مصباحی کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز کا مرکز بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ذرا ایک زوردار نعرہ لگا لے، محبت سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب قبلہ مصباحی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم بحر تشدد سے زمین پاک کریں گے، دشمن کے ارادوں کو تہے خاک کریں گے۔ تم جنگ کے میدان میں تلوار سنبھالو، ہم جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرمائیے، ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ایک روز تم سے ضرور ملاقات کرے گی۔ ثم یردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب کو اس عالم الغیب
جو ڈھکی چھپی ظاہر باہر چیزوں کا جاننے والا ہے اس کی طرف پھیر دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کچھ عرض و معروض کیا جائے۔ بہت کچھ سن لیا آپ نے، جو سنا ہے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اب زیادہ سننے سنانے کا دور نہیں ہے، سنا کم جائے عمل زیادہ کیا جائے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ۔ حالات کا جائزہ لو، مصیبتیں ہمارے اوپر بلائیں بن کر ٹوٹ پڑی ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کا، افعال کا نتیجہ، کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ کسی دوسرے کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، رو، سچے دل سے توبہ کرو۔ 1000 ماں باپ بھی مل کر اتنی مہربانیاں نہیں کر سکتے جتنا مہربان تمہارا پروردگار ہے۔ آؤ تو صحیح، تم آؤ گے، رو گے، وہ تمہارے گناہوں کو نہ دیکھے گا، رونے کو دیکھے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تقریر ہو چکی ہے، حضرت علامہ مولانا راغب صاحب، جناب محترم حضرت علامہ مولانا ذیشان صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آفتاب صاحب، بہترین خطاب آپ نے ان لوگوں سے سن لیا ہے۔ قاری ساجد رضا صاحب سے آپ نے بہترین نعت سن لی، اللہ قبول فرما لے تو یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں آپ کے سامنے آپ کی دعوت پر حاضر ہو گیا، سنانا کوئی ضروری نہیں، تھوڑا سن لیا کامیابی ہے، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ محبت سے تھوڑی دیر کے لیے سن لیں، اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ دعا یہ کریں رب قدیر جب تک زندگی دے ایمان کی زندگی دے۔ مسلک اعلی حضرت، جس مذہب اہل سنت، مذہب حقہ، جس کا ترجمان مسلک اعلی حضرت ہے، مولا اسی پر قائم و دائم فرمائے، اور رب قدیر جب بھی خاتمہ فرمائے تو اسی مذہب حقہ پر ہمارا آپ کا سب کا خاتمہ فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ ہوا تو انشاءاللہ یہ ایمان کے سہارے سے کل میدان محشر میں ہم آپ کو تلاش کر لیں گے، آپ ہمیں تلاش کر لیں گے۔ ایمان نہ بچا سکے تو کوئی کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی دعا کریں تو اللہ کے فضل کی دعا کیا کریں۔ آج 40ویں میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہمارا بھی 40واں کوئی کرا سکے گا کہ نہیں کرا سکے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ ایک مرنے والا دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، جیسے ڈوبنے والا تنکے کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی میت قبر میں رہنے والا وہ تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے۔ جن کی ماں چلی گئی ان کے بیٹے آج سوچیں، 40واں کرا لینا کمال کی بات نہیں ہے، 10ویں 20ویں کرا لیے، کھانا کھلا لیا۔ یہ کھانے تو دعوتوں میں کھلائے جاتے ہیں۔ اللہ نے، اس کے رسول نے 2 دعوتیں خوشیوں کی رکھی ہیں، ایک ولیمے کی دعوت ہے، ایک عقیقے کی دعوت ہے۔ ہم نے ولیمے کو چھوڑ دیا، عقیقہ چھوڑ دیا، اب میتوں کی دعوت کھانے لگے اور کھلانے لگے۔ خوشی کی تو وہ تھی دعوتیں جو ہم نے چھوڑ دیں، اور جو نہیں تھی ان کو پکڑ لیا ہے۔ یہ 40واں کافی نہیں ہے اماں کے لیے۔ جاؤ روزانہ صبح کو جب بھی گھر آؤ جاؤ، زیادہ نہ ہو سکے قبر پر کھڑے ہو کر صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر دعا کر دینا، اللہ ایک قرآن کا ثواب دے دے گا۔ دیکھ رہی ہے تمہاری امی، اتنے لڑکے چھوڑے ہیں میں نے، آیا میری قبر پر کوئی؟ بلا لیا امام صاحب کو، مولانا صاحب کو، اور تھوڑی دیر کے لیے صاحب سن لیا، سنا لیا، کافی نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے بلا کر یہ ذکر کا اہتمام کیا ہے، مبارکبادی کے لائق ہیں آپ لوگ، مگر اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ ہمیشہ تمہارے ماں باپ، تمہارے آبا و اجداد تمہارا انتظار کرتے ہیں قبروں پہ۔ قبر والے میٹے تھوڑی ہیں، انہوں نے گھر بدلا ہے، دوسرے گھر چلے گئے، اب وہاں پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی کی روشنی میں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں علامہ حسن رضا،
استاذ زمان ان کی لکھی ہوئی نعت پاک کے 2-3 شعر میں پڑھ کر حصول برکت بھی حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ آپ کچھ دیر سننا چاہتے ہیں یا سونا چاہتے ہیں۔ جیسا فیصلہ آپ کا ہوگا اس سے پہلے ہمارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں آپ کتنی دیر سننا چاہتے ہیں اور کیسے سننا چاہتے ہیں۔ زور سے ذرا درود شریف سنائیں۔ اللهم صل على سيدنا شفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ مفتی آفتاب صاحب کی طرح تو میری آواز نہیں ہے، ہم بھی کبھی ایسے ہی پڑھتے تھے۔ الحمدللہ ہم بھی پڑھتے تھے، تو اب 1 گھنٹہ نہیں تم 1.5 گھنٹہ دیکھیں گے یہ سننا کیسے چاہتے ہو تم، ورنہ آدھا گھنٹہ بھی ہمیں مشکل ہے۔ بلند آواز سے 1 مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ میں محبت کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ شاید میری آواز سالار پور کی در و دیوار سے جہاں تک ٹکراتی ہوگی تو در و دیواریں بھی یاد کرتی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ سننا چاہتے ہیں۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ اسی موقع سے اسی نزاکت سے کہیں یہ اشارہ علامہ حسن رضا نے، کیونکہ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے تو جانا والا بتائے گا۔ لیکن تصور دیکھیں آپ، بسمل ایک زہر ہوتا ہے، زہر کا کھانے والا کیسے لوٹتا ہے، کیسے تڑپتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کی منظر کشی علامہ حسن رضا کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تڑپتا ہے ایسے میرا دل تڑپ رہا ہو۔ لیکن حضور اگر آپ کا دست مبارک اس وقت سینے پر رکھ جائے تو سارا مشکلیں ساری دور ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا ہو۔ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا ہو۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ راشد کو میں پہچان نہیں پایا، یہاں پر آیا تو میں نے پہچانا راشد کو، میں دیکھ رہا اتنی دیر سے پہچان نہیں پایا۔ یا تو میری نگاہ اتنی کمزور ہو گئی ہے، یہ پتہ نہیں ہے، یا یہ زیادہ بدل کے پتہ نہیں ہے۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا ہو۔ اور گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ رکھا ہو۔ یا رسول اللہ، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ رکھا ہو۔ جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ اور آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا۔ کیسا رسول دیا ہے اللہ نے تمہیں؟ علامہ حسن رضا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، آتا ہے غریبوں پہ تمہیں پیار کچھ ایسا۔ آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا۔ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اور کیوں اپنی گلی میں وہ روا دار صدا ہو۔ کیوں اپنی گلی میں وہ روا
دار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا ہو۔ اور ذرا بلند آواز سے پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، ابھی آپ نے سنا حضرت علامہ مولانا ذیشان صاحب کی زبان، ایک مرتبہ کوئی بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو میرا رب اسے 90 نیکیاں دیتا ہے۔ اتنے لوگ یار بیٹھے ہیں، ایصال ثواب کی محفل ہے، مرحومہ کے ثواب کی غرض سے ہم اکٹھا ہوئے ہیں، اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی 9 ہزار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور صرف اسی کے لیے نہیں، جو جس کے لیے بیٹھے ہیں اس کے صدقے میں جتنے بیٹھے ہیں، جن جن کے مرحومین مرحومات دنیا سے گئے، اسلام کی خوبی یہ ہے اگر 1 کروڑ نیکیوں کا ثواب اس مرحومہ کو پہنچے گا جس کے لیے محفل کا انعقاد ہوا، تو 1 کروڑ کا ثواب ان مرحومین اور مرحومات کو بھی پہنچے گا جس کو تم پہنچاؤ گے، اور جتنا سب کو ملے گا اللہ اتنا ثواب تمہیں عطا فرمائے۔ یہ مذہب اسلام کی خوبی ہے۔ 2 شعر میں اعلیٰ حضرت کی نعت کے اور پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد کچھ بات۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، نفسی نفسی کا عالم۔ آج ہی میں درس حدیث کر رہا تھا، اس میں یہ حدیث پڑھی، پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا دن، تو سینہ جو وہ پسینہ جو ہوگا لوگوں کا 70 گز، ایک آدمی کا پسینہ 70 گز دور تک بہے گا، اور حال یہ ہوگا کسی کے پسینہ کمر تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے سینے تک، کسی کے منہ میں لگام کی طرح آ کر جکڑ چکا ہوگا، کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ وہ 25,000 سال کا آدھا دن اسی پریشانی میں گزرے گا۔ اس کے بعد ہم اور آپ سب کے سب مشورہ کریں گے، چلو کوئی معاون، مددگار، شفیع، شفارشی تلاش کر لے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، ہم سے پوچھیں گے، ہم کہیں گے، تم سے کہا جائے گا، تم کہو گے، آخر میں فیصلہ یہ ہوگا چلو آدم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے باپ ہیں، ہم سب ان کی اولاد ہیں، اور اولاد کتنی بھی بیکار ہو ابا کو اولاد کا خیال ہوتا ہے۔ بولو بیا صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر صحیح ہے تو بولو سبحان اللہ۔ اولاد کتنی بھی بیکار ہو مگر ابا کو اولاد کا خیال ہوتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ حدیث میں نے کل پڑھی تھی، قیامت کا دن ہوگا، رب قدیر حضرت آدم سے فرمائے گا آدم اٹھو، اپنی اولاد کے 2 حصے کرو۔ اولاد کا نام آئے گا تو آدم جیسا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر کانپنے لگیں گے، آدم کے قدم ڈگمگائیں گے، مولا اپنی اولاد کے، اللہ فرمائے گا اولاد کے 2 حصے کرو۔ پھر کتنے میں سے کتنے حضرت آدم کہیں گے مولا کتنے جہنم کے لیے، کتنے جنت کے لیے؟ اللہ فرمائے گا آواز آئے گی 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالو، 1 جنت کے لیے۔ آدم کانپنے لگیں گے۔ اولاد کا معاملہ ہے، اس لیے کل قیامت کے دن ہمارا تمہارا سب کا فیصلہ یہ ہوگا، آدم کی بارگاہ میں چل رہے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں تو انہی کی اولاد۔ آدم باپ ہیں اور باپ کو اولاد کا خیال ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے حالات دیکھے ہیں، صبح کو بیٹے نے گالی دی، دوپہر کو آگے سے روٹی کھینچ لی، شام کو دھکا دے دیا، دوسرے دن صبح کو اسی بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ باپ جس نے صبح کو گالی کھائی تھی، دوپہر کو روٹی چھینی تھی، شام کو دھکا کھایا تھا، بھاگا پھر رہا ہے وہ باپ اس بیٹے کے لیے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کل گالی بھی دی ہے، کل روٹی چھینی ہے، کل دھکا دیا ہے، آج وہ باپ بھاگا پھر رہا ہے، زمین بک جائے، مکان کا اعلان کر دیا، میرا لال ٹھیک ہو جائے۔ کیا سینے میں اللہ نے دل رکھا۔ پہچانو ان ماں باپ کی قدر کو، سمجھو اس ماں کی محبت کو جس کو تم دفن کر کے آج ان کا 40واں کر رہے ہو۔ 40واں کر لینا کافی نہیں ہے، جب تک اللہ زندگی دے، جب بھی گھر آؤ تو سب سے پہلے گھر آنے سے پہلے یا گھر آنے کے بعد فوراً بعد اماں کی قبر پہ جایا کرو۔ جاؤ اپنی امی کی قبر پر کھڑے ہو کر جو بھی ہو سکے
اللہ کا کلام پڑھ کر ہاتھ اٹھاؤ. رب قدیر تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. حضرت عیسیٰ کی روایت ہے تمہیں بشارت مل جائے گی. حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے ایک راستے سے, قبر میں عذاب ہو رہا تھا. 8 دن کے بعد گزر ہوا, اسی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا گیا ہے. رب کی بارگاہ میں کہنے لگے مولا معاملہ کیا ہے؟ پہلے گزرا تھا تو عذاب, جہنم کا گڈھا تھی یہ قبر, آج جنت کی کیاری ہے. آواز آئی میرے پیغمبر یہ گناہگار تھا, عذاب بھگت رہا تھا, ایک بیٹے کو چھوڑ آیا تھا, وہ بھی ماں کے پیٹ میں. نصیحت اور وصیت کر کے آیا تھا بچہ پیدا ہو یا بچی ہو, جب بولنے کے لائق ہو جائے تو اللہ کا کلام پڑھا دینا, اللہ کا نام سکھا دینا. اے عیسیٰ آج اس کا بیٹا اس لائق ہوا کہ بولنے لگا. اس کی بیوی وقت کے امام کے پاس لے کر پہنچی اور اس امام نے اس کے بچے کو آج ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے. توتلی ٹوٹی پھوٹی زبان سے اس نے بسم اللہ پڑھا ہے. جیسے مجھ کو اس کے بچے نے رحمان و رحیم کہا, اگرچہ زبان تو توتلی تھی, ٹوٹی پھوٹی تھی, مگر میری رحمت کو گوارا نہ ہوا. چھوٹا سا بچہ جس کا زمین پر رہ کر مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارے, اس کے باپ کو ہم قبر میں عذاب میں گرفتار کر دیں. ہماری رحمت کو گوارا نہیں, اس کے بچے میں آج ہی رحمان و رحیم کہا ہے, ہم نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا دیا. جاؤ تو اپنی ابا کی قبر پر, ایسے تھوڑی پراپرٹی ابا کی, زمین ابا کی, مکان ابا کا, کبھی قبر پر جا کر نہیں دیکھتے. شب برات آئے گی تو چلے گئے, وہ بھی ہوا کرتے ہوئے. تنہائیوں میں جاؤ, کبھی بیٹھو کچھ دیر. ابھی حضرت علامہ مفتی آفتاب صاحب کہہ رہے تھے کہ کم سے کم اتنی دیر بیٹھا کرو, اونٹ ذبح کیا جائے, بوٹی بنائی جائے, گوشت تقسیم ہو جائے. اعلیٰ حضرت عشق و محبت کا امام وصیت میں لکھ گیا, جب میں دنیا سے چلا جاؤں اگر ہو سکے علامہ حامد رضا اپنے بیٹوں کو بٹھایا کہا تھا, اپنے خاص لوگوں کو بٹھایا کہا تھا, وصیت لکھوائی تھی. لکھوایا اس میں جب مجھے دفن کر دو تو ہو سکے تو 3 دن 3 رات میری قبر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہنا, تاکہ نئے گھر سے انسیت ہو جائے, دل لگ جائے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے دل لگ جائے گا. آتے رہنا, بیٹھے رہنا, اللہ کا ذکر کرنا. کہاں ہو تم؟ دفن کر کے چلے آئے. حقیقت بیان کر دی علامہ مفتی احمد آفتاب صاحب نے. ہماری تو لڑائیاں بھی رہیں اس بات پر کہ صاحب امام صاحب تو 40 روپے کا کھانا ہی نہیں کھاتے, وہ تو فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں, کبھی دفن کے بعد کھانا نہیں کھاتے. کھانا کوئی تمہارے لیے ہمارے لیے تھوڑی ہے, ان کے لیے جو بیچارے ماں باپ ہیں, جس کا بیٹا چلا گیا 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا اس نے, جس کی امی چلی گئی 3 دن ہو گئے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے, اس کے لیے تھا کھانا. تم تو بیٹھ جاتے, ایک لقمہ تم اٹھاتے, 4 اسے کھلاتے. الٹا ہو گیا, جس کی اماں کا انتقال ہوا وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہے, تمہیں کھلا رہا. ارے ہونا تو یہ چاہے تو کھلاتا اسے. اعلان کرنے لگے یہ دعوت بدعت ہے, مگر بھلا کرے اللہ ایسے مولویوں کا بھی. میں گیا تھا پائنتی میں تقریر کرنے, 40 جگہیں پکی تھی وہاں پر. جب میں نے تقریر کی, مسائل کچھ بتائے, میرے بعد ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے تقریر کی. بولے ابھی جتنی بھی تقریر ہوئی ہے سب شریعت کے خلاف ہوئی ہے. ہماری تقریر کو اس نے کہا, اور ایک لمبی چوڑی تقریر 1 گھنٹے اس نے کی. جھوٹے بیان, جھوٹی دلیل ہے, کتابوں کے نام, بزرگوں کے نام. میں بھی سنتا رہا. جب فاتحہ ہوئی میں نے کہ اب نیاز نہیں بٹے گی. جتنے حوالے دیے جھوٹ ہیں, جتنی کتابوں کے نام لیے ہمارے کسی بزرگ کی کتاب نہیں ہے, کسی کا نام نہیں ہے. جتنی حوالے دیے سب جھوٹ. لاؤ کوئی یہ کتاب, اب نیاز اس وقت بٹے گی جب یہ حوالے پیش کر دے گا. اب 65% اس کے ساتھ, 35% کرمیلے ساتھ. میں نے کہا مجھے ابھی جانا تھا, اب نہیں جاؤں گا, صبح تک یہیں ٹھہروں گا. وہ بولا 15 منٹ کا ٹائم دیا جائے ہمیں. میں نے 15 منٹ نہیں, صبح تک کا وقت ہے. آج 15 سال ہو رہے ہیں, ابھی تک تو آیا نہیں ہے وہ مولوی.
یہ حالات ہیں مولویوں کے. اس لیے میرے رسول نے آج نہیں 1400 سال پہلے کہا تھا خیر العالم خیر العالم شر العالم شر العالم. عالم بگڑتا ہے تو عالم بگڑتا ہے، عالم سنورتا ہے تو عالم سنور جاتا ہے. یہ مولویوں کی دین ہے، یہ مکار پیروں کی دین ہے جو آج دنیا بگڑ گئی، اور مولویوں کی دین ہے یا انہی اچھے پیروں کی دین ہے جس کی بنا پر آج یہ نظام عالم چل رہا ہے. ورنہ ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ عذاب کبھی کہا جاتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، 25,000 سال کا عرصہ پریشانی میں گزرے گا. تلاش کرو گے کوئی معاون مددگار، فیصلہ ہوگا آدم کی بارگاہ میں چل رہے ہیں. 1000 سال کے بعد ملیں گے، ڈھونڈو گے تو 1000 سال کے بعد جواب ملے گا نہ آدم کی مجال نہیں ہے جو تمہاری شفاعت کرائے. جاؤ نوح کی بارگاہ میں، پھر 1000 سال جواب ملے گا نہ نوح کی مجال نہیں. جاؤ ابراہیم کی بارگاہ میں، جواب ملے گا نہ نوح کی مجال بھی نہیں ہے. 1000 سال ڈھونڈو گے نوح کو، ہر ایک کے پاس 1000 سال ڈھونڈو گے، جواب ملے گا نہیں. آخر میں عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں جواب ملے گا عیسیٰ کی مجال نہیں ہے تمہاری شفاعت کرائے. شفاعت کرانی ہے تو جاؤ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ. سبحان اللہ، بولو زور سے سبحان اللہ. اتنا کہنے کے بعد بھی کہنا پڑ رہا ہے سبحان اللہ بولو. میرے ابا کی تعریف تھوڑی ہے، نہ تمہارے دادا کی تعریف ہے، یہ تعریف اس کی ہے جس نے کونین کو بنایا ہے. جب نبی کی بارگاہ میں پہنچو گے تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا پیغمبر تمہیں دیکھ کر خود ہی فرمائے گا میرے غلاموں آؤ دامن رحمت میں آ جاؤ. سبحان اللہ. میرا امام بریلی کی سرزمین سے کہہ رہا یا رسول اللہ، پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا ان کی گلی سے جائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا ان کی گلی سے جائے کیوں؟ اور رخصت قافلہ کا شور غصے ہمیں اٹھائے کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور غصے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوئے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ سوئے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ سوئے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ اور بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں؟ آیت مقدسہ پڑھی، رب کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. محبوب آپ فرمائیے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تم سے ضرور ملاقات کرے گی. پھر اس کے بعد تمہیں ہمیں پھیر دیا جائے گا اس وحدہ لا شریک کی جانب جو ڈھکی چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے. بتائے گا وہ تمہیں تم کیا کر کے آئے ہو. سب کو دنیا سے جانا ہے. کتنے اچھے ہیں وہ لوگ، جانے سے پہلے دنیا سے جانے کی تیاریوں میں لگے ہیں. جانے سے پہلے وہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کل آنی ہے تو آج آ جائے، آج آنی ہے تو ابھی آ جائے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے سینے میں ایک محبت کا چراغ جلایا ہے اور ایک لو لگائی ہے. تحفۃ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ بنا کرتی ہے. کون مومن؟ جس کا ایمان سلامت ہے، جس کے سینے میں محبت کا چراغ جل رہا ہے. کون مومن؟ جو ہمیشہ اپنے رسول کے گیت گاتا رہا، چلتے پھرتے درود و سلام پڑھتا ہے. وہ انتظار کر رہا ہے. دنیا میں رہے زیارت نہ ہو سکی مگر خوش نصیبی ہوگی، ایمان کے ساتھ جائیں گے. قبر میں جائیں گے تو آمینہ کا لال تشریف لائیں گے. جیسے ہی قبر میں جائیں گے ایک عاشق کہنے والا جاتے جاتے کہہ گیا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. جس کے جو آتے ہیں اس گل سے ملاقات کی رات. آج قبر میں جا رہے ہیں، آنے والا ہے وہ وقت. حضرت آسی لکھ کر چلے گئے، دنیا والوں کو بتا گئے اے لوگوں مجھے معلوم ہے میں غلام ہوں. غلام کے علم کا یہ عالم ہے.
عباسی کہہ رہے ہیں اے لوگوں مجھے کل نہیں مرنا ہے، آج مرنا ہے، آج مروں گا، کل رسول کی زیارت ہو جائے گی، زیارت سے مشرف ہو جاؤں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ پیغمبر اعظم کے غلام سینے میں چراغ جلائے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ان مومنوں کے لیے یہ موت تحفہ بن جاتی ہے جنہوں نے پوری زندگی اپنے رسول پر درود و سلام پڑھا ہے، رب کے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جانے والے اپنے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے یہی وہ لوگ ہیں جیسے ہی قبر میں جاتے ہیں، حدیث کے کلمے یہ ہیں، میرا پیغمبر کہتا ہے اذا ادخل المیت القبر مسرت له الشمس عند غروبها، جیسے ہی ایک مومن کو، ایک بندے مومن کو، ایک مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ادھر قبر میں جاتا ہے، تختے لگائے جاتے ہیں، مٹی دے دی جاتی ہے، سب لوگ واپس آتے ہیں، واپس آنے والے تو واپس آ گئے لیکن فوراً دو فرشتے آ جاتے ہیں، ادھر فرشتے آتے ہیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اسے اٹھاتے ہیں، جیسے ہی اٹھاتے ہیں وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے، مگر اٹھ کر بیٹھنے کے بعد وہ آنکھوں کو ملتا ہے، فَيَمْسَهُ عَيْنَيْهِ، فوراً وہ اٹھنے والا میت جو قبر میں مردہ مرد مومن ہے اٹھا اور آنکھوں کو ملنے لگا، جیسی آنکھوں کو ملا ادھر سے فوراً فرشتوں نے سوال کر دیا ہے بتا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، اللہ اکبر، ادھر آواز سنیے من ربو کا کہنے والا، فرشتے من ربو کا کہہ رہے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، ادھر یہ آنکھوں کو مسلتا ہے، جیسی آنکھوں کو مسلتا ہے فوراً اس کو ایسے معلوم ہوتا ہے میرا پیغمبر کہتا ہے مسلت لہ الشمس عند غروبها، سورج ایسے دکھائی دیتا ہے قبر میں جیسے کہ غروب ہونے والا ہے، غروب کا وقت دکھائی دیتا ہے یعنی عصر کا وقت جا رہا ہے، مغرب کا آ رہا ہے، ادھر تو یہ آواز سن لی بتا تیرا رب کون ہے، ادھر یہ آنکھوں کو مسئلہ ہے، آنکھیں کھلی تو دیکھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مغرب کا وقت آ رہا ہے، عصر کا جا رہا ہے، فرشتوں سے معلوم ہے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے اے فرشتو دعونی اصلی، چھوڑو مجھے نماز تو پڑھنے دو، عصر کا وقت جا رہا ہے، اللہ اکبر، وہ بندہ جس کو قبر میں لٹایا گیا وہ کہہ رہا ہے دعونی اصلی، چھوڑ دو مجھے نماز پڑھنے دو، عصر کا وقت جا رہا ہے، مغرب کا آ رہا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عصر کی نماز قضا ہو جائے، اللہ اکبر، یہ بندہ مومن کہہ رہا ہے چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو، آقا کریم علیہ السلام نے حدیث یہی پر ختم کر دی ہے، وہ کہہ رہا ہے دعونی اصلی، چھوڑو مجھے نماز پڑھوں گا، فرشتے بھی ہٹ گئے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے بعد کیا ہوا، فرشتے چلے گئے، آئے کہ نہیں آئے، حدیث میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، حدیث یہاں پر مکمل ہو گئی، محدثین، تمام مفسرین، تمام محدثین، شراح حدیث فرماتے ہیں حدیث ختم ہو گئی، معاملہ ہی ختم ہو گیا، اس لیے حدیث ختم ہو گئی ہے، کیوں، اس لیے کہ اس مرد مومن نے کہا ہے دعونی اصلی، چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو، فرشتے آ کر کریں گے کیا، فرشتے جاتے جاتے دیکھ کر چلے گئے، سمجھ گئے جس کو نماز یاد ہے اس کو رب کا نام بھی یاد ہے، جس کو نماز یاد ہے اس کو مذہب اسلام بھی یاد ہے، جس کو نماز یاد ہے اس کو رسول اللہ کی ذات بھی یاد ہے۔ فرشتے گئے واپس نہیں آئے، کیوں نہیں آئے، سمجھ لیا ہے اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے نماز جس کی پڑھے گا اسی کو پروردگار کہتے ہیں، جس مذہب میں نماز آئی ہے اسی کو مذہب اسلام کہتے ہیں، جب نماز پڑھنے کا جس نے ارادہ کیا ہے نماز پڑھے گا تو اس میں درود و سلام بھی تو پڑھے گا، جس پر درود بھیجی جائے گی وہی تو پیغمبر اعظم کی ذات ہے، وہی تو سید الانبیاء کی ذات ہے، اسی کو تو آمینہ کا لال کہا جاتا ہے، اسی کو تو محبوب پروردگار کہا جاتا ہے، اس لیے فرشتے چلے گئے، اب کوئی سوال نہیں، سوالوں کا جواب نماز بن گئی ہے، مگر یہ تو یاد رکھو، یہ تو ذہن دوڑاؤ، یہ تو تصور کرو، یہ کہے گا کون کہ نماز پڑھنے دو، سوالوں کا جواب بعد میں دے دوں گا، یہ کون کہے گا، وہی تو کہے گا جو نمازوں کا عادی ہوگا، وہی تو کہے گا جس نے نمازوں کو سینے سے لگایا ہوگا، رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اسی کو تو قبر میں نماز یاد آئے گی، اسی تو درود و سلام یاد آئے گا، اسی کو تو نعت رسول یاد
آئے گی، اسی تو کو قبر کی منزل جنت کی کیاری ہوگی۔ اللہ اکبر، جو کہے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، چلتے پھرتے درود پڑھا کرو، چلتے پھرتے نعت رسول پڑھا کرو، چلتے پھرتے اپنے پیغمبر کی اداؤں کو سامنے رکھا کرو۔ جب چلا کرو تو رسول کی اداؤں کو سامنے رکھو، کھاؤ تو پیغمبر کی اداؤں کو سامنے رکھو۔ ایسے نہیں ہے دسترخوان سجا ہوا ہے، چائے رکھی ہوئی ہے، بسکٹ رکھے ہوئے، نمکین رکھی ہوئی ہے، چائے کا پیالہ بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، سیدھے ہاتھ سے آپ نے پاپا اٹھا لیا، سیدھے ہاتھ سے آپ نے نمکین اٹھا لی ہے، دائیں ہاتھ سے تو نمکین کھائی، بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے۔ نہیں، یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے، پیغمبر کا طریقہ تو یہ ہے، سیدھے ہاتھ سے نمکین اٹھا، سیدھے ہاتھ سے چائے اٹھا کر پی لے۔ ادھر چائے پیے گا پیٹ بھی بھر جائے گا، رسول اللہ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ دیکھنے والے کہے گا، دیکھنے والا تجھے دیکھے گا، چائے رکھ دی ہے، اٹھائی نمکین کھا لی، پھر سیدھے ہاتھ سے چائے اٹھائی۔ دیکھنے والا کہے گا یار پینے والا تو ایسا لگتا ہے رسول اللہ کا سچا غلام معلوم ہوتا ہے۔ پی، رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھ، کھا، رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھ، چل، رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھ، پہن، رسول اللہ کی سنت کے مطابق پہن۔ جب تو چلے گا، جب تو اٹھے گا، جب تو کھائے گا، جب تو پیے گا، تجھے اغیار دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے یار غلام رسول اتنا اچھا ہے تو آمینہ کا لال کیسا ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے، اسلام پھیلا ہے تمہارے اخلاق سے پھیلا، تمہارے کردار سے پھیلا، تمہاری گفتار سے پھیلا ہے۔ تمہیں اغیاروں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا چلنے والا غلام رسول اتنا اچھا ہے تو آمینہ کا لال کتنا اچھا ہوگا۔ یہ چلتا ہے تو رسول کی ادائیں لگتی ہے، یہ اٹھتا ہے تو رسول کی سنتوں کو اپناتا ہے، ہر ادا تمہاری رسول کی سنتوں کے مطابق ہوگی تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دوسرے خود کہیں گے، کلمہ پڑھیں گے تمہیں دیکھ کر۔ اسلام تمہیں دیکھ کر پھیلا ہے، تاریخ شاہد ہے، مگر آج حالات تمہارے سامنے ہیں۔ پیغمبر کہتا ہے وہ بندہ مومن جو قبر میں گیا، فرشتے آئے سوال کیا، لیکن سوال کا جواب وہ کہہ رہا ہے بعد میں دوں گا، نماز پڑھنے دو۔ نماز پڑھی، سارے جواب ہو گئے۔ ہاں مفتی صاحب حاضر ہیں، دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے، پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں جب اس کے سوالوں کا جواب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آواز آتی ہے اے فرشتو افرشو، فرشتو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اے فرشتو اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ جاتے جاتے معلوم ہے فرشتے کیا کہہ کے جاتے ہیں؟ نم کا نومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے دلہنیں سویا کرتی ہیں۔ بولو زور سے، اور زور سے بولو، اور زور سے۔ پیغمبر کہتے ہیں، فرشتے جاتے جاتے کہہ رہے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہنیں سویا کرتی۔ نئی نویلی دلہن آج ہی تو ہمارے گھر آئی، تمہارے گھر آئی، بیٹے کی شادی کر کے لائے، وہ دلہن جس کی راہوں میں تم نے پھول بچھائے، وہ دلہن جس کو شریعت کے مطابق اٹھا کر آپ کمرے میں لے کر گئے، ایسی نہیں کہ پہلے اتارا اس کا چہرہ کھولا اور ویڈیو بن رہی ہے، لعنت کا طوق گلے میں جو آج کل ہو رہا ہے نا۔ دلہن پہلے گھر میں داخل نہیں ہوئی، شوہر نے دیکھا نہیں ہے، ابھی دوسرے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو تیار ہو رہی ہے، وہاں سے چلی گھر کے دروازے پر اتری، وہیں سے اتارا گھر کے اس کمرے تک ویڈیو، ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ ہے تمہاری شریعت، یہ ہے تمہارا طریقہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں آئے دلہن تو اس کے پاؤں کو دھلو، دھل کے چاروں مکان کے کونوں میں ڈال دو، اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ وہ دلہن ابھی آئی، اس کو بسترے پہ بٹھایا گیا، فرشتے کہہ رہے ہیں ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ وہ دلہن سوئے گی؟ آئی ہے ایک انجان گھر میں، باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی، اس گھر میں آئی، سوئے گی نہیں، بیٹھی ضرور ہے، اس کے لیے ہزار سہولتیں فراہم ہیں، ہزار آرام مہیا ہیں، سوئے گی نہیں، لیٹ بھی جائے گی نہیں سوئے گی، بلکہ اس کا انتظار کرے گی جس کے دامن سے اس کو وابستہ کیا گیا ہے۔ شوہر کا انتظار کر رہی ہے وہ دلہن۔ حدیث میں تو یہ ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے، حالانکہ سب کا نظریہ ہے، سب کو معلوم ہے وہ دلہن نہیں سوتی۔ اشارہ ہے اس بات کی جانب
جیسے دلہن نہیں سوتی اسے انتظار ہے اپنے سر کے تاج کا، میرے سر کا تاج آنے والا ہے، سوئے کی نہیں، آنکھیں لگی ہیں، آنے والے کی راہیں تک رہی ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ایسے سو، کیا مطلب؟ انتظار کر قبر میں، اب تیرے سوالوں کا جواب ہو گیا، تیرا رسول آنے والا ہے، پیغمبر آنے والا ہے، آمینہ کا لال آ رہا ہے، آئے گا، تیری قبر چمکے گی، ایسی چمکے گی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ انتظار کر، آنے والا ہے وہ محبوب پروردگار جس کے لیے تجھے سجا کر لایا گیا۔ کیا سجانے کی ضرورت تھی؟ سب کو معلوم ہے نا، قبر میں زمین میں لٹایا جائے گا، اتنے قیمتی کفن دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سب کو معلوم ہے، زمین پہ لیٹے گا قبر میں مردہ، خوشبو لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کافور لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا بہترین لباس، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ قبر نہیں، اللہ کے رسول نے تو جنت کی کیاری کہہ دیا ہے، قبر نہیں ہے، اس لیے سجایا جا رہا ہے، دولہا اس لیے بنایا جا رہا ہے، اس لیے مہکایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یوں کہا تھا، ایسے بنا دینا قبر جب میرا رسول آئے تو کھڑے ہو کر احمد رضا سلام پڑے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے وہ رسول آئیں گے، جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ فرشتے کہتے جا رہے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی، نہیں سوتی، انتظار ہے، فرشتے اشارہ کر رہے ہیں، انتظار کر، مدینے کا تاجدار آ رہا ہے، محبوب رب العالمین آ رہا ہے، جب وہ آئیں گے تو تیری قبر مہکے گی، ایسی مہکے گی، ایسی مہکے گی، قبر بعد میں مہکے گی، جانے سے پہلے تمہارا گھر بھی مہک اٹھے گا۔ سنبل کی سرزمین گواہ ہے، مفتی محمد حسین علیہ الرحمت و رضوان، آنکھوں دیکھے، دیکھنے والے آنکھوں سے حاضر چھے دو جو اس وقت مجھ کو اس نے بتایا جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، اپنی ناک سے سونگا تھا۔ مفتی صاحب نے صبح کی نماز پڑھی، تسبیح پڑھتے پڑھتے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حقہ بھر کے لاؤ۔ حقہ بھرنے والا حقہ بھرنے گیا، وہ ادھر سے واپس نہیں آیا تھا، واپس آیا تو دیکھا کہ پورا کمرہ مہک رہا ہے، ایسی خوشبو پھوٹی جہاں مفتی صاحب تھے، آج تک ایسی خوشبو سونگی نہیں تھی، ایسی خوشبو۔ مفتی صاحب کے پاس آئے تو دیکھا کہ مفتی صاحب لیٹے ہوئے اور انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ، یہ خوشبو کیوں پھوٹ رہی تھی؟ کیسی خوشبو تھی؟ حدیث کی تصدیق تھی، میرے رسول کہتے ہیں جب کسی بندے مومن کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے خالی ہاتھ نہیں آتے، جنتی کفن لے کر آتے ہیں، جنتی خوشبو لے کر آتے ہیں، ادھر روح نکالی جاتی ہے، اسی جنتی کفن میں لپیٹ لی جاتی ہے۔ مفتی صاحب کو لینے کے لیے آئے تھے فرشتے، ایسے نہیں، جنتی کفن اور خوشبو جنت کی لے کر آئے تھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث کی تصدیق تھی۔ اس لیے پیارے، جانا تو سب کو ہے، سب کو جانا ہے نا؟ بولو کوئی ایسا بھی ہے جسے نہیں جانا ہے؟ بولو نا یار زور سے، سب کو جانا ہے۔ جب جانا ہے تو جانے کی تیاری کل کا انتظار مت کرو، آج سے کرو۔ یہ موقع جو اللہ نے دیا اس کو غنیمت سمجھو، کل پر مت ٹال، کل کسی کا نہیں ہوا ہے۔ اگر کل کرو گے تو کل کے بعد بھی ایک کل آئے گا، پھر کل کے بعد بھی ایک کل آئے گا، اور یہ کل کسی کا پورا نہیں ہوگا یہاں تک کہ موت آ جائے گی۔ اس لیے کل کا انتظار مت کرو، آج اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ یہ تصور کرو مولانا کی تقریر سننے، ہو سکتا ہے آخری تقریر ہو، ہم بھی یہ تصور کریں ہو سکتا ہے یہ آخری تقریر ہو، ماں باپ کو دیکھو آخری زیارت ہو، بھائیوں سے ملاقات کرو آخری ملاقات ہو سکتا ہے دوسری ملاقات میں اثر نہ ہو۔ جب یہ تصور ہوگا تو یقیناً محبت کی روح سے دیکھو گے، محبت کے انداز میں بات کرو گے۔ حضرت بایزید بستامی، یار جانا ہے تو ایسے جاؤ، مومن کے لیے جنت کی کیاری بن جائے قبر، مومن کے لیے کیاری ہوتی ہے تمہارے ہمارے لیے بھی بن جائے۔ حضرت بایزید بستامی جیسے ہی قبر میں گئے نا، جیسے ہی قبر میں گئے دو فرشتے آ گئے، آنے کے بعد بستامی کو اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا انہوں نے کہا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت بایزید نے پوچھا من انتما، تم کون ہو؟
عجیب معاملہ. ادھر سے فرشتے کہہ رہے ہیں من ربو کا. حضرت بایزید بولے من انتما, تم کون ہو؟ فرشتے بولے ہم اللہ کے فرشتے ہیں, ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ ہم مرنے والے کی قبر میں جائیں, اس سے اس کا امتحان لیں, سوال کریں. تو حضرت بایزید نے کہا تم آئے ہو اللہ کے فرشتے ہو, مگر میرے رسول کی سنت کو کیوں چھوڑ دیا؟ سلام بھی نہ کر سکے, تو سلام بھی نہ کر سکے. عجیب بات. الٹے تھوڑا سا واپس ہوئے, پھر آ گئے السلام علیکم. اب بتاؤ بایزید من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت بایزید نے پوچھ لیا اچھا یہ ایک بات یہ بتاؤ, تم نے جو یہ سلام کیا ہے مجھے مسلمان سمجھ کے کیا ہے کہ غیر مسلم سمجھ کے کیا ہے؟ فرشتے بولے مسلمان سمجھ کے کیا ہے, سلام تو مسلمان ہی پر ہوتا ہے نا. تو حضرت بایزید نے کہا جب سلام مسلمان سمجھ کے کیا ہے تو مسلمان سے پوچھا جا رہا ہے من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ مسلمان سے پوچھ رہے ہو. ارے جب تک کلمہ نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان سے پوچھا جا رہا. پھر حضرت بایزید نے معلوم ہے کیا کہا, اچھا یہ بتاؤ ٹھیک ہے تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے, تم سوال کر رہے ہو, میں جواب دوں گا. اگر میں نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے, دوسرے سوال کا جواب میں نے دے دیا میرا دین اسلام ہے, تیسرے سوال کا جواب دے دیا میرا پیغمبر آقائے کائنات سید الانبیاء سردار جہاں محمد الرسول اللہ ہے, اور تم یہاں سے واپس گئے اور رب کی بارگاہ میں تم نے پیش کر دیا اور رب نے کہہ دیا نہیں نہیں بایزید میرا بندہ نہیں ہے, تو تم اس کی مانو گے کہ میری؟ فرشتوں سے حضرت بایزید کہہ رہے ہیں اس کی مانو گے کہ میری؟ تو فرشتے بولے تب تو ہم اسی کی مانیں گے. اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ بایزید میرا بندہ نہیں ہے تو ہم اس کی مانیں گے, بایزید تیری نہیں مانیں گے. تو بایزید بولے پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ بھائی پوچھ کر آتے, اسی سے پوچھو جا کر. ابھی یہ باتیں ہو رہی, فرشتے کہہ رہے ہیں یار یہ عجیب بندہ آیا ہے, ہم تو دوسروں سے سوال کرتے ہیں, یہ ہم سے سوال کر رہا ہے. اللہ اکبر. ابھی باتیں کر رہے تھے فرشتے, آواز آئی اے میرے مقرب فرشتوں یہ میرا بایزید ہے, میرے عشق میں جیا, میرے عشق میں مرا ہے, میرے عشق میں قبر میں اترا ہے, اور قیامت تک مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میرے عشق کا نشہ اس پر ایسا چڑھا ہوا ہے یہ اترے گا نہیں, جب قیامت میں اٹھے گا تو میرے عشق میں اٹھے گا. اے فرشتوں یہ میرا بایزید میرا بندہ آیا ہے. مسلمانوں پیارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مرنا ہے مرو, مگر میرے مرشد سیدی تاج الشریعہ کی زبان میں بولو, تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے. میرے پروردگار میرے رسول کی بارگاہ میں تم یوں کہو جیسے میرے پیر و مرشد نے کہا یا رسول اللہ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہنا کوئی اس کو نہ جگائے, یہ تو بندے نبی ہے. یا رسول اللہ فرشتے مجھے دیکھ کر کہیں, حضور فرشتے آئے مجھے دیکھ کر کہہ بیٹھے یہ تو رسول کا غلام آیا ہے, رسول کا سچا عاشق آیا ہے, میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دینا. یا رسول اللہ فرشتوں سے کہہ دینا, فرشتوں سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا غلام آ گیا ہے, میرا عاشق آ گیا ہے. ایسے بن جاؤ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے, تمہاری طرف سے تمہارا رسول بولے, مدینے کا تاجدار بولے, آقائے کائنات بولے, مدینے کا آخری وہ پیغمبر بولے اے لوگوں اے فرشتوں اسے اٹھانا مت, اسے جگانا مت, نیند آ گئی ہے سو جانے دو, یہ سے کوئی اس کو نہ جگائے, اسی آنکھ لگ گئی ہے, میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہنا کوئی اس کو نہ جگائے, یہ تو بندے نبی ہے, کوئی اس کو نہ اٹھائے, ابھی آنکھ لگ گئی. بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے نا. ایسے مرو کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے, آقا تمہاری طرف سے کہے آیا ہے میرا عاشق, آیا میرا غلام آیا ہے. یاد رکھنا ہم ہزار کہیں ہم غلام ہیں, ہزار کہیں مسلمان ہیں, ہزار کہیں ہم اچھے ہیں سچے ہیں, اس وقت تک کام نہیں چلے گا جب تک تمہارا رسول تم کو غلام نہ کہہ دے, تمہارا خدا تم کو اپنا بندہ نہ کہہ دے.
اس لیے ہم تو بہت سینہ تان تان کر کہتے ہیں، مگر میرا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے، نبی کونین نے کہا اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچو گی۔ زبان سے اور ہاتھوں سے تکلیف پہنچے وہ مسلمان نہیں۔ اب ہم تو اتنے اچھے سچے صاحب مسلمان بنتے ہیں کہ ہماری زبان سے ہمارا سگا باپ محفوظ نہیں، سگی اماں محفوظ نہیں، سگا بھائی محفوظ نہیں، اور اس کے بعد دعوے یہ ہیں صاحب ہم سے اچھا مسلمان کون ہے؟ میرے رسول کہتے ہیں، تمہارا پیغمبر کہتا ہے، اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ سچا مسلمان بننا ہے تو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف مت پہنچانا۔ جب تمہاری زبانوں سے مسلمان محفوظ ہو جائیں گے تو کیا تمہارا ابا محفوظ نہیں ہوگا؟ امی محفوظ نہیں ہوں گی؟ اور جب یہ سب محفوظ ہو جائیں گے تو تمہاری طرف سے تمہارے رسول کی حدیث بولے گی، یہ اچھا مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے۔ جو چیز دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے پسند کرتے ہو، پہلے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ اگر سب سے اچھا بننا چاہتے ہو، یہ رسول سے پوچھا گیا تھا تو رسول نے ارشاد فرمایا، اگر سب سے اچھا بننا چاہتے ہو تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ آخری ایک حدیث، 5 منٹ کی گفتگو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس خاکدان گیتی سے ظاہراً جانے والے تھے، یہ ظاہری لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں، وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو وہ ہیں جو کل بھی کہتے تھے، آج کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک ہماری نسلیں کہتی رہیں گی، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ ہی رہیں گے۔ میرا امام بریلی کی سرزمین سے پکار کر کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ میل سے کس درجہ سترا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ وہ پیغمبر اعظم ظاہراً اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ حضرت بلال کو بلایا، ارشاد فرمایا، بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو۔ غلام نے کہا، یا رسول اللہ کیا اعلان کروں؟ آقا کریم نے فرمایا، بلال یہ اعلان کرو، سب لوگ نبی کی مسجد میں آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، آج تمہارے پیغمبر کی آخری تقریر ہوگی۔ بلال نے اتنی بات سنی، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، گلیوں میں اعلان کیا۔ ادھر اعلان کرنا تھا، اعلان ختم ہونے بعد میں پایا تھا مسجد نبی کھچا کھچ بھرنے لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ساری مسجد بھر گئی، لوگوں کے مکان کھلے تھے کھلے چھوڑے، دکان کھلی تھی کھلی چھوڑی، کاروبار جیسا تھا وہاں ٹھپ ہو گیا، مسجد بھر گئی۔ پیغمبر اعظم تشریف لائے، منبر شریف پر تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ کھڑے ہو کر میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، معلوم ہے غلاموں میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ غلام بولے، اللہ و رسول عالم، حضور اللہ بھی بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بھی بہتر جانتا ہے۔ حضور ارشاد فرمائیں، پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس لیے بلایا تاکہ تمہیں بتا دوں، اگر تمہارا کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو، وہ کھڑا ہو جائے، اپنا حق لے لے۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرے اوپر کسی بندے کا کوئی حق نہ ہو۔ اللہ اکبر، اس لیے بلایا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، رونے لگے غلام، حضور ہمارے آپ کے اوپر ہمارا کوئی حق ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ پیغمبر اس کے اوپر کسی کا حق آیا ہے؟ ابھی حلیمہ کی گود میں ہے، دودھ پلا رہی ہیں حلیمہ، ایک طرف سے دودھ پلایا، دوسری طرف سے ارادہ کیا تھا حضرت حلیمہ نے پلانے کا، ابھی 4 6 10 5 دن کے ہیں آقا کریم، دوسری جانب سے ارادہ کیا دودھ پلانے کا، نبی نے منع کر دیا، 1000 کوشش کی، نبی نے منع کر دیا، منہ نہ لگایا۔ کیوں نہ لگایا؟ حلیمہ سمجھی کہ نہ سمجھی؟ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی، حلیمہ یہاں آئی ہے، اپنا سگا بیٹا خیمے میں چھوڑ کر آئی ہے، پیغمبر نے دونوں جانب سے دودھ نہ پی کر دنیا والوں کو عدل و انصاف کا پیغام دیا تھا۔ نبی کسی کا حق مارنے نہیں، دوسروں کا حق دلانے آیا ہے۔ بچپنے میں عدل و انصاف کا پیغام دے کر دنیا والوں کو بتا دیا، نبی ہوتا ہے انصاف دلانے والا، انصاف بتانے والا۔ اعلیٰ حضرت کی نگاہ بچپنے کی ادا پر پڑی تو بریلی سے پکار کر بولے، یا رسول اللہ
بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ پیغمبر اعظم دوسروں کا حق کیا ان کے اوپر ہو سکتا تھا، رونے لگے صحابہ۔ میرے آقا بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، ہو کسی کا حق تو کھڑا ہو جائے۔ آقا کریم کے غلام رو رہے، حضور آپ کے اوپر ہمارا کوئی حق ہو سکتا ہے؟ پھر میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سنو حدیث کے کلمے یہ ہیں، اتدرون من المفلس یوم القیامہ، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے نادار مفلس غریب کون ہوگا؟ صحابہ بولے حضور ہم تو یہ جانتے ہیں اس کے پاس مکان نہ ہو، رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، کھانے کا انتظام نہ ہو، حضور وہ غریب ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہ، وہ غریب نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن غریب وہ ہوگا طاقت کے بلبوتے پر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، طاقت کے بلبوتے پر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے چانٹا مارا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، چوراہوں پر کھڑے ہو کر اپنی دھونس جماتا ہوگا۔ اللہ نے عہدہ دے دیا تھا، طاقت دے دی، پیسہ دے دیا تو ظلم کرتا رہا، قیامت کے دن جائے گا، ادھر اس کی حاضری ہوگی، ادھر غریب بندے بھی آ جائیں گے، جس کی زمین دبائی، جس کو چانٹا مارا، جس کو گالی دی، جس کی بہن بیٹی کی عزت سے کھلواڑ کیا، سب حاضر ہوں گے۔ آج کمزوری کی بنا پر نہ بولے، کل قیامت میں خوب بولے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، رب سے کہیں گے مولا احکم الحاکمین ہے تو، مولا یہ تیرا بندہ ہے، عہدے والا تھا، مالدار تھا، طاقت والا تھا، کوئی کہے گا زمین پر قبضہ کیا، کوئی کہے گا گالی دی، کوئی کہے گا چانٹا مارا، میرا رب ارشاد فرمائے گا فرشتو اس کی نیکیاں شمار کرو، میرے ان غریب بندوں کے کمزوروں کے حقوق شمار کرو، جتنے حقوق ہیں اس کی نیکیاں دے دو، دی جائیں گی نیکیاں، نیکیاں ختم مگر حقوق پورے نہ ہو سکے، رب فرمائے فرشتے کہیں گے اے میرے مولا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، تیرے بندوں کے حق پورے نہ ہو سکے، اللہ اکبر، اس وقت آواز آئے گی، اللہ فرمائے گا اے فرشتو ان کے گناہ اٹھاؤ، اس کے اوپر لاد دو، لاد دیے جائیں گے، پھر فیصلہ ہوگا، فرشتو اس مالدار کو سر کے بل گھسیٹتے لے جاؤ، جہنم میں ڈالو، اور ان میرے غریبوں کو میرے حبیب کے صدقے میں لے جاؤ، جنت عطا کر دو، اللہ اکبر، جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مظلوم بن کر زندگی گزار کر گئے، آج جنت میں داخل ہو رہے ہیں، یہ وہ ہے جو ظالم بن کر زندگی گزار کر گیا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، مظلوم رہ لو، غم اٹھا لو، پریشانیاں اٹھا لو، مگر ظالم بن کر مت جانا، کسی کے حق لے کر مت جانا، تمہارا حق ہو دیا جائے گا، مگر اپنا حق، اپنے اوپر کسی کا حق ہوگا، کل قیامت کے دن بتاؤ کہاں سے دو گے؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات، آج سچے دل سے توبہ کرو، حق ہے کسی کا دے دو، رسول کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں تھا، دنیا والوں کو بتانے کے لیے، قیامت تک کے لیے سبق دینے کے لیے آقا کریم نے کہا کسی کا حق ہو لے لے، کھڑا ہو جائے۔ رسول کائنات علیہ السلام کے غلام رو رہے ہیں، آقا کریم بار بار ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہمارے تمہارے لیے سبق تھا، اے لوگو دنیا سے سب کو جانا ہے، کوئی اس حال میں نہ جائے کہ بندوں کے حقوق میں دوا ہو، اللہ چاہے گا تو اپنا حق معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق میرا رب اس وقت تک معاف نہ فرمائے گا جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں۔ اس لیے آج اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھو، گریبانوں میں جھانکو، اور پھر فیصلہ کرو کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، ہمارے اوپر کسی کا حق تو نہیں ہے، ماں باپ ہمارے ناراض تو نہیں ہیں، بھائی ہمارے ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہیں، سب کے بارے میں جائزہ لو، فیصلہ کرو، اور پھر اپنے بارے میں سوچو، پتہ نہیں یہ موت کی نیند کب آ جائے۔ اللہ اکبر، اگر یہ سوچو گے یقیناً توبہ بھی کرو گے، حقوق بھی ادا کرو گے، جس کا حق ہے اس کو دے دو گے، اور پھر دنیا سے جاؤ گے تو انشاءاللہ اس حال میں جاؤ گے، تمہارا رب بھی راضی ہوگا، تمہارا رسول بھی راضی ہوگا، پھر آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس مطمئنہ آ اور جنت میں اپنے رب کی، تو رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، جنت میں داخل ہو جا، آواز آئے گی۔ اس لیے توبہ کرو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، حالات کا جائزہ لو، ہمیں کیا کرنا تھا، جو کیا وہ جو کر چکے آج توبہ کر لو، آئندہ توبہ کرو، آئندہ جو ہے اپنے نمازوں کی پابندیاں کرو، ماں باپ کے، بھائیوں کے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں آپ کو جب تک زندگی عطا فرمائے، مذہب حق مذہب اہل سنت کی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر قائم و دائم فرمائے، اور جب خاتمہ فرمائے تو میرے مولا ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔